ہو سکتا ہے یہ جان کر آپ چونکے ہوں، ہو سکتا ہے یہ آپ کو ناممکن لگ رہا ہو، مگر چاہے آپ کا تعلق خیبردین سے ہو، چاہے اسلام آباد سے، چاہے ٹوکیو یا اسکینڈینیویا سے یا پیسیفک آئی لینڈ سے، یہ عورت آپ کی یونیورسل مدر ہے۔ افریقہ سے جزیرہ نمائے عرب تک پہنچنے والے اس قبیلے نے زندگی کے نام پر جو ایک چیز جی تھی وہ تھا سفر۔ سفر اب ان کی فطرت بن چکا تھا، اس لیے عرب میں بھی یہ قبیلہ رکا نہیں، چلتا رہا قدم با قدم، میل با میل، نسل با نسل۔ اسی قبیلے کے اسی سفر افریقہ سے ہوئی اسی ہجرت سے انسانی نسل سست رفتاری مگر تسلسل کے ساتھ اس پورے سیارے پر پھیلتی گئی۔ وہ سیارہ جسے ہم کہتے ہیں زمین۔ افریقہ میں ہومو سیپینز کے نام سے ارتقا پانے والی یہ مخلوق اب اس زمین پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنے والی تھی۔ بطور نوع انسانی ہمارا پہلا سفر تھا مشرق کی طرف۔ انڈیا اور ایسٹ ایشیا وہ علاقے تھے جن کی طرف انسانی آبادیوں نے رخ کیا۔ ماہرین آثار قدیمہ بتاتے ہیں کہ شاید آج سے 50,000 سال قبل ہم آسٹریلیا بھی پہنچ چکے تھے۔ ہاں، وہ زمینی پل ابھی کراس نہیں ہوا تھا جو ایشیا کو امریکہ سے الگ کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہوا آسٹریلیا پر انسان کے قدموں کی چاپ پڑنے کے 35,000 سال بعد، یعنی آج سے تقریباً 15,000 سال پہلے۔ مگر براعظم امریکہ میں انسانوں کی آمد کے بعد جو دلچسپ ترین چیز ہوئی وہ یہ کہ یہاں پورے براعظم میں انسان بہت تیزی سے ارد گرد پھیل گئے اور جنوبی امریکہ تک پہنچنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ابتدائی انسان کی یہ عظیم ہجرتیں کبھی سست ہو جاتی تو کبھی رفتار پکڑ لیتی۔ ان کی تیزی یا سستی کا تعین صرف ایک چیز کرتی تھی، گرمی یا سردی یا کوئی اور موسمیاتی تبدیلی۔ مشرق وسطیٰ سے انسانوں کی ایک شاخ نے شمال مغرب کی طرف قدم بڑھائے اور یہ واقعہ ہوا آج سے کوئی 45,000 سال قبل۔ اس سفر کی منزل تھی براعظم یورپ۔ جب انسان نے یورپ میں قدم رکھے تب تک وہ ساتھ مل کر رہنا سیکھ چکا تھا۔ ایک قبائلی ٹرائبل نیچر ان میں گہری ہو چکی تھی۔ اب انسان صرف فیملیز تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ ان کا کوآپریشن اور ساتھ مل کر رہنا فیملیز سے کہیں وسیع پیمانے پر تھا۔ یوں کہہ لیں کہ انسان نے اپنے بقا کے سفر میں جو سب سے شاندار چیز سیکھی تھی، یعنی ساتھ مل کر رہنا، اس نے ابتدائی سوسائٹیز کی نقش گری کر لی تھی۔ خاندان جب قبیلوں میں ڈھلے تو بقا کا واحد ٹول یعنی شکار انسان کے لیے آسان ہو گیا، اور شاید تبھی انسان کو پہلی بار یہ احساس ہوا ہوگا کہ وہ باقی ہر مخلوق پر برتری رکھتا ہے،
وہ بقا کی ساری صدیاں جس میں انسان اس احساس سے کم تری کا شکار رہا تھا کہ اس کے ناخن، اس کے جبڑے کمزور ہیں اور وہ دوسرے جنگلی جانوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اب پیچھے رہ گئی تھی۔ قبائلی زندگی نے انسان کو کائنات کا سب سے طاقتور شکاری بنا دیا تھا، مگر اس کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا جو کسی بھی طرح مثبت تو نہیں کہا جا سکتا، اور وہ پہلو تھا دشمنی۔ قبیلے سے وفاداری کا مطلب تھا دوسرے انسانی قبیلوں سے مخالفت۔ یوں انسانیت کی زمین میں وہ بیج بو دیے گئے جنہوں نے ایک سماج کے دوسرے سماج سے دشمنی کے پودے کو جڑیں دینا شروع کر دیا تھا۔ انسان نے رنگ، قد، زبان، لباس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے فرق رکھنا شروع کر دیا تھا۔ تہذیب ابھی سماجوں کی بنت میں اپنا کردار ادا کرنا شروع نہیں ہوئی تھی۔ ہر وہ انسان جو میرے قبیلے کے طرز زندگی، طرز خوراک و معاش، رنگ و زبان میں مختلف تھا، وہ تب میرا دشمن تھا۔ بقائی نیچر اب اپنے منفی پہلو بھی سامنے لا رہی تھی۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ انسان رنگ، زبان اور لباس پر ہی نہیں، ایک دوسرے کے پسینے کی بو کے مختلف ہونے پر بھی ایک دوسرے کو کاٹنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ افریقہ کی عظیم ہجرت کے بعد انسان پوری ہی دنیا میں پھیلتے چلے گئے۔ ہمارے ان اولین آباء و اجداد کی اس نسل کے لیے شاید سب سے بڑا جھٹکا وہ تھا جو یورپ کی طرف ہجرت کرنے والے ابتدائی انسانوں کو لگا۔ پہلی بار انہیں سامنا ہوا اس حقیقت سے کہ وہ زمین پر اپنی نوع کے اکلوتے نمائندے نہیں تھے۔ پہلی بار انہیں لگا کہ وہ زمین پر اکیلے نہیں ہیں۔ انسانوں کی ایک اور ویرائٹی یورپ میں ہمارے پہنچنے سے بھی پتہ نہیں کتنی صدیاں قبل موجود تھی، اور اس قدیم اور اب ناپید انسانی نسل کا نام تھا نیانڈرتھالز۔ پستہ قد اور موٹے مگر بہت مضبوط اور سخت جان، اتنے سخت جان کہ ماہرین کہتے ہیں کہ انہوں نے اس آئس ایج کو بھی جھیل لیا تھا جسے ہم کبھی نہ جھیل پاتے۔ نیانڈرتھالز کو اپنی بقا کے لیے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوا، اور سارے ہی چیلنجز میں یہ لوگ بقا کی رسی سے کسی نہ کسی طرح چمٹے رہے، مگر اب شاید انہیں اپنی تاریخ کے سب سے بڑے دشمن، سب سے بڑے چیلنج کا سامنا تھا، اور وہ چیلنج تھا ہم جو افریقہ سے ہوئی عظیم ہجرت کی مشکلات کے پلے بڑھے تھے، اور ان چیلنجز کے دوران ہم نے اپنے عصبی نظام کو کائنات کی باقی ہر مخلوق سے زیادہ ترقی دے لی تھی۔ ہم جسمانی طور پر نیانڈرتھال سے کمزور ہو سکتے تھے، مگر دماغی طور پر ہم اس مقام تک پہنچ چکے تھے جہاں کائنات کی کوئی اور مخلوق ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یورپ میں انسانوں اور نیانڈرتھالز دونوں کی دو بدو موجودگی کا عرصہ
5,000 سال سے 10,000 سال رہا ہوگا، مگر یہ 10,000 سال جہاں انسانوں کے ارتقاء اور عروج کے سال تھے، وہیں نیانڈرتھالز کے لیے تو گویا یہ قیامت کی صدیاں تھیں۔ ان کے زوال کا سفر فنا کے کلزم تک آ گیا تھا، اور اس گرتی ہوئی دیوار کو دھکا دینے والے تھے ہم۔ حتمی طور پر تو شاید ہم کبھی نہ جان سکیں کہ نیانڈرتھالز کے ساتھ اصل میں کیا ہوا۔ وہ سخت جان سروائیور تھے جنہوں نے 2.5 لاکھ سال تک بقا کی یہ جنگ لڑ رکھی تھی، اتنی طویل جنگ جو شاید ہم انسان نہ لڑ پاتے، مگر نیچر کی گرینڈ سکیم میں شاید ہمارے بعد ان کے لیے اب کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ نیانڈرتھال بتدریج کم ہوتے ہوتے پایاب ہو گئے۔ شاید ان کے مٹنے کی سب سے بڑی وجہ ہم تھے کہ ہم نے وہ سارے میدان ہڑپ لیے جہاں سے کبھی وہ اپنی بقا کا سامان یعنی شکار ڈھونڈتے تھے۔ اور کچھ سائنسدان تو کہتے ہیں، اور شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں، کہ نیانڈرتھالز کے مٹنے کی سب سے بڑی وجہ تھی، اور میں بڑے دکھ سے یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے مٹنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے انہیں شکار کر کے کھا لیا۔ آج سے 30,000 سال قبل نیانڈرتھالز صفحۂ ہستی سے مٹ گئے، اور جدید انسان جو ان سے کہیں چالاک تھا، قبیلہ باز، ٹرائبل اور خونخوار حد تک متشدد، وہ اب اس زمین پر حکومت کرنے کو تیار تھا۔ نیانڈرتھالز کو مٹا کر ہم نے سمجھا کہ اب شاید ہم ہر رکاوٹ پار کر آئے ہیں، مگر نہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی تھے۔ نیانڈرتھالز کے بعد جو چیلنج ہمارے سامنے آ کھڑا تھا، وہ شاید اس چیلنج سے بھی بڑا تھا، اور یہ واقعہ ہے آج سے تقریباً 20,000 سال قبل کا، جب اچانک زمین کا درجہ حرارت پاگل ہو گیا۔ زمین اچانک سرد ہونا شروع ہو گئی، سردی ناقابل برداشت کی حدوں کو چھونے لگی تھی، اور ہم ابھی تک کپڑوں کے شرف سے محروم جی رہے تھے۔ جہاں جہاں انسان آباد تھے، ان کے سامنے نیچر بس 2 ہی انتخاب رکھے کھڑی تھی: جینے کی طرز بدلو یا مرو، اڈاپٹ اور ڈائی۔ مشکل حالات کو وہی نو جھیل پاتی ہے جو وقت کے ساتھ بدلنے کا گر جانتی ہو، اور انسان نے اپنے ماضی سے اس فن میں تو مہارت سیکھ ہی لی تھی، مگر اس بار انسان کو بچانے کے لیے جو چیز سامنے آئی وہ اتنی معمولی ہے کہ شاید آپ کو یقین ہی نہ آئے کہ ایک معمولی سی چیز نے مٹتی ہوئی انسانیت کو فنا کی گھاٹیوں سے نکال کر کیسے بقا کی شاہراہ پر لا کھڑا کیا۔ یہ معمولی سی چیز کیا تھی؟ جاننے کے لیے دیکھیں ہسٹری آف دی ورلڈ کی اگلی ایپیسوڈ، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ دنیا کی اس دلچسپ تاریخ کی کوئی ایپیسوڈ آپ سے مس نہ ہو جائے۔